وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 9، 10 حصہ دوم، درس نمبر 878۔ آج کا موضوع، کیا ہم آخرت میں ناکام لوگوں میں شامل ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، عمل صالح کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو ہدایت کرے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، یعنی ان کو راستہ بتائے گا ان کا رب ان کے ایمان کے سبب۔ کہاں؟ جنت، فی جنات النعیم، جنت، نعمتوں والی جنت کی طرف۔ تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا جو ہے، پہلا کلام ان کا دعا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس میں دعا جو ہوگی وہ سلام ہوگا، باہمی تحفہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ سامعین اکرام، 2 آیت ہیں، کل بھی گزشتہ سبق میں بھی اسی کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں بڑے اہم مضامین ہیں، یعنی اگر میں اس کی موضوع بتاؤں ان 2 آیات میں، تو ایک تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے مستحق کون لوگ ہیں، جنت میں کون لوگ جائیں گے اور کیوں جائیں گے۔
اچھا، پھر وہاں پہ ان کی یعنی جو پہلا کلمہ کیا ہوگا، آخری کلمہ کیا ہوگا، اور آپس میں ملاقات کے وقت وہ کیا کہیں گے، یہ دو اہم موضوعات ہیں. بہرحال اس پہ غور کرنا ہے ہم نے. پہلی جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. دیکھیں عمل صالح ہوتا کیا ہے، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے، اس بات پہ ذرا آپ غور کر لیں. ایمان یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا ہوں، اور میں نے تیاری کر کے اللہ کی ملاقات کی تیاری کر کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. دنیا میں میری اگر پیدائش کا مقصد ہے تو وہ یہی ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کروں. اور وہ تیاری کیسے ہوگی کہ اللہ کو منزل بنا کے ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو یہ اللہ کا راستہ ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا. یہ بہت اہم بات ہے. عام طور پہ تو دیکھیں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ملاقات، اللہ کی ملاقات کا ہمارا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ جذبہ ہے، نہ شوق ہے، نہ تڑپ ہے، اور نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی عزم ہے. اور ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، دنیا دو. لیکن یہ بات تو بڑے نقصان میں ڈالنے والی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ یونس، سامعین کرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سورت کو اپنے لیے سمجھیں، اس کے تمام مضامین کو اپنے اوپر فٹ کریں اور کوشش کریں کہ اس سے آپ وہ نصیحت حاصل کریں جو اس کے مضمون میں موجود ہے. بہرحال تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جنت میں جائیں گے. ایک بات یہ، اور ایمان والوں کی دیکھیں یہ جب الفاظ آ جاتے ہیں ایمان اور عمل صالح تو ہم لوگ چونکہ ایک ماحول میں پڑے بڑے ہیں اور ہم دعوے ایمان کرنے والے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے یا اس سے انکاری ہیں، نہیں، ہم سب لوگ اپنی زبان سے، جو منہ میں ہماری زبان ہے نا، جو منہ ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہیں یا ہم ایمان والے ہیں. بہرحال یعنی ہم سمجھتے ہیں، اگر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. عمل صالح کی ہماری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ یہی 5 بنا ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور یہ یعنی ایک بہت خطرناک روش ہے کہ آپ ایک چیز کو یعنی اس کے پورے مفہوم میں نہ سمجھ پائیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم لوگ چونکہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا کا بندہ، نفس کا بندہ، اور ہم سب نفس کے پجاری ہیں. سامعین کرام یہ بات میں آسان الفاظ میں نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جذباتی موڈ میں ہے نا، نہیں، ایسی بات نہیں. ہم نفس کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، دیکھیں جو دین اسلام ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں. جو دین اسلام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. لیکن ہمارا سمجھ میں تھوڑا سا فطور ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں. یہ دنیا ہم نے ہمارے اور سمجھ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے دنیا کا اور دنیاوی خواہشات کا. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے اپنی خواہشات کے تحت، اور ہم میں سے اکثر نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اب میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں جو آپ کو باتیں کرتا ہوں یا آپ لوگ جو باتیں سنتے رہتے ہیں دین کے متعلق، ہر ایک کا سمجھ کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اپنے حساب سے بات کو سمجھتا ہے. اب جو کلمہ طیبہ ہے،
تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کلمہ طیبہ ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے تمہارا بھی اور میرا بھی۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بندگی رب ہے۔ اب بندگی رب عبادت ہم کس کو قرار دیتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہماری نظر میں تو بندگی رب یہ ہے کہ بس مرد لوگ مشت بھر داڑھی چھوڑ دیں اور کپڑے جو ہے اپنا لباس ٹھیک کر لیں، جیب میں مسواک رکھ لیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس تک ہمارا دین محدود ہے۔ یہ اصل میں بھی آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دین کو انہوں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ حج عمرہ سال میں، حج عمرہ، بہن بھائی جو ہیں وہ غریب ہیں ان کی امداد نہیں کرتے اور نکل چلتے ہیں حج پہ اور عمرے پہ، جو کہ ایک فرض وہ ادا کر چکے ہیں، اور پھر بھی سیر سپاٹے کے لیے وہ چل نکلتے ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن میں اس بات کی اتنی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ عمل صالح کی میں آپ کے سامنے یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ عمل صالح کیا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ عمل صالح ایک راستہ ہے جس پر اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کا عمل صالح ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کوشش کریں سمجھنے کی کوشش۔ عمل صالح دراصل ایک سفر ہے، اور سفر ایک راستے پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اگر اللہ آپ کی منزل ہے، اگر آپ کا مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد اللہ ہے، تو پھر آپ اللہ کے راستے پر جو دین اسلام ہے، اگر آپ راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کا وہ تمام عمل، کیا کہا میں نے؟ تمام عمل، دنیا میں جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام عمل جو ہے وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل ہو گئی، آخرت کو آپ نے دنیا پر ترجیح دے دی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اب آپ کو چلنا ہوگا اللہ کے راستے پر۔ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے قرآن، اس قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا اور چل پڑے، اب آپ کی تمام زندگی عمل صالح میں لکھی جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ سورہ توبہ میں ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ چاہے آپ دنیا ہی کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام مثال کے طور پہ آپ نے ایک پیٹرول پمپ کھول لیا ہے، آپ کا CNG اسٹیشن ہے، آپ کا بجلی کا ایک پلانٹ لگا لیا ہے، کوئی ہائیڈرو پلانٹ لگا لیا ہے، کوئی چینی کا کارخانہ لگا لیا ہے، کوئی کاٹن مل لگا لیا ہے، آپ نے کریں، یہ سب عمل صالح ہے۔ آپ نے شادی کر لی، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کر رہے ہیں، عمل صالح ہے۔ آپ طالب علم ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ اپنے ضروریات زندگی کے لیے کوئی فن سیکھ رہے ہیں، انجینئر بننے کا یا ڈاکٹر بننے کا، آپ بنیں، یہ عمل صالح ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے یا آخرت کا کام ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ تمام عمل صالح ہے۔ آپ بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، بیویاں تو شرماتی ہیں، وہ اکثر شوہر کے منہ میں چلیں، شوہر نے دے دیا نوالا، ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کر رہے ہیں، بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یعنی مشغول ہیں کسی کام میں دنیا کے، یہ سب عمل صالح ہے، عمل الصالحات۔ دیکھیں، نیت سے زندگی بدل جاتی ہے،
نیت سے عمل کا ظہور ہوتا ہے. اچھی نیت اچھا عمل ہوگا. اگر نیت آپ کی اچھی ہو گئی زندگی گزارنے کی تو آپ کے اعمال صالح ہو جائے. جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل صالح میں لکھا جائے گا. اور یہ بات ہو سکتا ہے میرے بہت سے سننے والوں کے لیے نہیں ہو، لیکن یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. دلائل ہیں میرے پاس، کوئی چاہتا ہے تو مجھے بتائے تو میں بتا بھی دوں گا، تفصیل سے بتا دوں گا. میرے کلپ بھی موجود ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمل صالح کے بارے میں کلپ موجود ہیں یوٹیوب پہ. اچھا، اگر آپ کی نیت خراب ہوگی اس کا دوسرا پہلو، نیت خراب ہوگی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور دنیا کو آپ نے مقصود حیات بنا لیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور آپ اللہ کے حکم کی بجائے من چاہی زندگی گزارنے کا عزم کر لیا آپ نے. جیسے کہ آج ہم سب ہیں صاحب کرام، قرآن سے ہدایت تو ہم نہیں لیتے، ہم رسول کے اسوہ حسنہ کو تو نہیں اپنانے کے لیے تیار. نیت بدل گئی. اب جو بھی آپ عمل کریں گے چاہے وہ اچھا بھی ہو، چاہے وہ اس کا تعلق آخرت سے ہو، لیکن وہ سب عمل بد میں لکھے جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایسے منافق لوگ اب جب اپنے قیامت کے دن نیک اعمال لے کے آئیں گے تو ان کی تو نیت ہی خراب تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے نیک اعمال کو پہاڑ کے برابر نیک اعمال ہوں گے، ان کے اعمال کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں. دیکھیں بہت ایک نازک صورتحال ہے، اور اس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے اور مجھ سے ہے. نیت کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر حضور تفصیل فرماتے ہیں ہجرت اس زمانے میں فرض تھی، تو جس کی ہجرت کسی عورت کے سے نکاح کے لیے ہے، ہجرت فرض ہے. ایک کام اس وقت فرض تھی. مکے سے جہاں سے بھی آپ ہوں مدینے میں آنا فرض تھا. جب وہ اسٹیٹ مدینے کی ریاست بن رہی تھی تو ہجرت فرض تھی. تو فمن کا نہ ہجرت ہو، جس کی ہجرت کی غرض جو ہے ایک عورت سے نکاح کی تھی، تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے ہوئی. اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، حدیث کا مفہوم ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ شمار ہوگی عمل صالح میں. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، آپ کی زندگی کے تمام اعمال عمل صالحہ میں لکھے جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی، آج تو ہماری منزل دنیا ہے. بڑے فخر سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. دنیا دار اہل جہنم ہے. دیندار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. دین والے لوگ، اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ. دنیا داری تو لعنت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا ہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے لیے ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے. آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. اچھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو اس پہ میں نے بات کر دی. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو جنت
یعنی جنت میں یہ کیسے جائیں گے؟ یہ اپنے ایمان کے سبب جائیں گے۔ راستہ بتائے گا ان کا رب، ان کو جنت کا راستہ بتائے گا بِإِيمَانِهِمْ، ان کا جو یقین تھا اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ بتا دے گا۔ بات تو صاف ہے، سیدھی ہے۔ آپ کا یقین ہی، دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور یقین سے نیت بنتی ہے، اور یقین ہی اچھی یا بری نیت، یقین سے ہی اچھی یا بری نیت ظہور میں آتی ہے۔ دنیا کو آپ دیکھ کے دنیا کی یعنی دنیا کی جو حوث ہے دنیا ہے یا جو ظاہر دنیا ہے، اس پر اگر آپ لٹو ہو گئے کہ یہ چاہیے مجھے، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، میں کہہ رہا ہوں یہ سب حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نیت ہی یہ ہو گئی، اگر آپ نے زندگی ہی اس کے لیے وقف کر دی تو بات تو بگڑ گئی۔ آپ کا یقین آ گیا دنیا پر کہ دنیا میں کامیابی اصل کامیابی ہے، لہٰذا اس وقت دیکھیں میں تمام مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا یہ یقین آ گیا کہ میں نے تو دنیا کو حاصل کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، تو اب آپ کا معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، آپ کی دنیا اور آخرت ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، آپ نقصان میں پڑ گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ دنیا میں آپ کو چین کی سانس، چین نہیں ملے گا، آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہوگی، مسائل ہوں گے، ٹینشن ہوگی، ٹینشن فری زندگی آپ کو نہیں مل سکتی، یہ بات ایک نوٹ کر لیں۔ اور یہ عام جملہ ہے، ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک ٹینشن کا شکار ہے، ہر ایک، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، بعض لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ یعنی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ہاں میں بھی اس بات سے متفق ہوں، لیکن ٹینشن میں فرق ہے، دو ٹینشن ہیں، ایک آخرت کی ہے اور ایک دنیا کی ہے۔ تو بات تو صحیح ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ٹینشن نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں اس وقت بھی، ایک اصحاب الجنت ہے، ایک اصحاب النار ہے۔ جو دنیا کی فکر اور دنیا کی ٹینشن والے ہیں وہ اصحاب النار ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کوئی بات چھپا نہیں رہا، کوئی پردے میں نہیں رکھ رہا، نہ آپ کو کوئی لالی پاپ دے رہا ہوں، اور صاف بات بتا رہا ہوں۔ جو حرص دنیا کا شکار ہیں، جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یہ اصحاب النار ہیں، اولئک اصحاب النار۔ یہ ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں سامنے کرام، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار۔ میں کبھی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کروں گا اور ایسی بات نہیں کہوں گا جو حقیقت کے خلاف ہو، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، نو، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری مطلب ہم تو پہنچانے والے ہیں، اللہ کی بات کو پہنچانے والے ہیں، اپنی طرف سے گھڑنے والی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ اپنی طرف سے میں کوئی بات گھڑ کے آپ کو بتاؤں جو نہ ہو، جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث کو۔ قرآن و حدیث ہی ہم پیش کر رہے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یقین کی بات کر رہا تھا۔ یہدیہم، یہاں ایک بڑا نقطہ ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا یہ ایک ریئر انداز بیان ہے قرآن میں، یہ جگہ جو ہے اس وقت میرے ذہن میں اس کے مقابل کوئی دوسری آیت نہیں آ رہی۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے نا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے۔ تو یہاں جو ہے یہ آیت جو ہے یہ اس وقت میرے ذہن میں اگرچہ ہو
میں تو پورا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن یہ بالکل ریئر ہے، اس قسم کی اور آیت نہیں ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، جنت میں جنت کا راستہ ان کو رب دکھائے گا، کیوں؟ ان کے ایمان کے سبب۔ یہ مطلب ہے اس کا، سادہ مطلب ہے۔ تو بات تو ساری یقین کی آ گئی، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، ہمارا یقین تو آخرت میں نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو میں آپ کے اندر سے آپ کی آواز بول رہا ہوں کہ بھائی یہی دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو اور مجھے اس کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اور اگر صاف طور پہ اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا رخ جنت کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ دوزخ کی طرف ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مسائل ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا جنت کی طرف، بریکٹ میں نا، یہ تھوڑا سا یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز جو ہے مدعا ہو وہ بعد میں بیان کیا جاتا ہے، وہ پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں جنات النعیم تجری من تحت الانہار ہونا چاہیے تھا، یعنی اگر ایک عام جملہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بدل دی نا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ جنت میں جنتی کو کیا چیز لے جائے گی؟ ان کا ایمان لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی باہمی جو ملاقات ہوگی تو سلام سے ابتدا ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری بات الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے
نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.